سورہ مبارکہ کے اندر ہم سیکھیں گے ایک آیت کو دوسری آیت سے کیسے ملاتے ہیں۔ ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، تو ایک سانس میں کئی آیتیں ہم پڑھا کرتے ہیں، تو ایک آیت کو دوسری آیت سے کیسے ملایا جاتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے کیسے ملاتے ہیں تو اس سبق کو آپ پورا پڑھیں، انشاءاللہ بہت سارے قواعد آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ دیکھیے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو کلمے کا آخری حرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور اس کے اوپر حرکت کیا ہے، اور دوسری آیت سے ملا رہے ہیں تو دوسری آیت کا پہلا حرف کیا ہے اور اس کے اوپر حرکت وغیرہ کیا ہے، یہ سب اگر ہم جان جائیں گے تو انشاءاللہ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر کے پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ بالکل نئے ہیں اور شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل پر بالکل شروع سے مدنی قاعدے کو پڑھایا گیا ہے، ہر طرح سے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے سیکھتے ہیں ہم وقف اور وصل کرنے کا طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولا۔ پہلی آیت پر ہم وقف کریں گے تو دیکھیں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اگر وقف کریں گے تو لام کو صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کھڑے زبر کے اوپر مد بھی دکھائی دے رہا ہے، اگر وقف کر دیا تو یہاں پر ہم مد نہیں کریں گے، صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے لام کو۔ اب دیکھیے یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وہ وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ وقف بالسکون 5 صورتوں میں ہوتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر کھڑا زبر آ جائے، نمبر 2 کلمے کے آخری حرف پر اگر جزم آ جائے، نمبر 3 کلمے کے آخری حرف پر الف مدہ آ جائے، نمبر 4 کلمے کے آخری حرف پر واو مدہ آ جائے، نمبر 5 کلمے کے آخری حرف پر یا مدہ آ جائے۔ تو جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھا جاتا ہے وقف بالسکون کے اندر، اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کھڑے زبر کے بعد میں دوسری آیت میں اگر شروع میں حمزہ آ جائے تو پھر وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ لام کو پھر ہم 2.5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ عبس وتولا ان جاءہ الاعمی۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو اور اس کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو صرف ایک الف کے برابر ہی ہمیں کھینچنا ہوگا اور جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اعما پر ہم وقف کریں گے تو میم کو صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ اگر ہم آیت نمبر 2 کو 3 سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ یزکا وقف کر دیا تو صرف کاف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا اگر کھڑے زبر کے بعد دوسری آیت میں حمزہ آ جائے شروع میں تو پھر وہاں پر مد ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو مد کریں گے، مد منفصل، یزکا او، یزکا او، اس طرح سے ہم کاف کو کھینچیں گے 2.5 الف کے برابر۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں پر ہم را کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، ذکریٰ ملا کر کے پڑھیں گے تو دیکھیے یہاں پر بھی ہمیں مد کرنا ہوگا، مد منفصل، کیونکہ اگلی آیت میں شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی۔ تغنا اگر وقف کریں گے تو نون کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو
أما من استغنى فأنت له تصدى دال کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، ملا کر کے پڑھیں گے، بالکل آسان ہے۔ فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، کاف کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ان ساری آیتوں میں وقف بالسکون ہو رہا ہے، جہاں پر بھی کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یزکا واما من جاءک یسعی، ملا کر کے پڑھیں گے یسعی وہو یخشی۔ اب اس آیت کو ہم ملانا چاہتے ہیں آگے والی آیت میں، وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس طرح سے ملا کر تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔ اب دیکھیے، ابھی جو پڑھا ہے اپنے یہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر قاعدہ جو ہے بدل رہا ہے۔ اگر آپ تذکیرہ یہاں پر وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وہ وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں کے اندر وقف بالسکون ہو رہا تھا۔ وقف بالابدال کب ہوتا ہے؟ یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر گول تا آ جائے تو وقف کرنے کی وجہ سے اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ تذکیرۃن، یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے تذکیرہ، یہ ہے وقف بالابدال۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر آ جائیں تو اس کو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے علیمن سے علیما، اس طرح۔ تو یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا، کلا انہا تذکرہ۔ اگر آپ ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کلمے کے آخری حرف پر کون سی حرکت ہے۔ تو یہاں پر ہے دیکھیے دو پیش کی تنوین، اور اس کے بعد دوسری آیت کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے فا، اور یہ حروف اکفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم اکفا کریں گے۔ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ کیسے؟ تذکرۃن فمن، اس طرح سے ہمیں جو ہے وصل کر کے پڑھنا ہوگا۔ فمن شاء ذکرہ، یہاں پر آپ وقف کریں گے تو اس ہا کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا۔ وقف بالاسکان 7 صورتوں میں ہوتا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر پیش، دو پیش، دو زیر، کھڑی زیر، الٹا پیش آ جائے تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ چیزیں آ جائیں اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو ان 7 چیزوں میں سے یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، پڑھیں گے ذکرہ۔ اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر ایک الف کے برابر ہا کو کھینچیں گے، ذکرہ فی صحف مکرمہ۔ دیکھیے یہاں پر وقف کر دیا آپ نے تو اس گول تا کو ہم بدل دیں گے ہائے ساکنہ سے، جیسے یہاں پر بدلا تھا تذکیرہ، یہاں پر ہم بدل دیں گے گول تا کو ہائے ساکنہ سے، مکرمہ، یہاں پر بھی ہو رہا ہے وقف بالابدال۔ اب دیکھیے اس آیت کو ہم آگے والی آیت سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کلمے کے آخری حرف پر کون سی حرکت ہے۔ یہاں پر ہے دو زیر کی تنوین، اور آگے والی آیت کے اندر آ رہا ہے میم جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہوتا ہے ادغام۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟
مکرمتم مرفوعتم مطہرہ، مکرمتم، اس طرح سے جو ہے ہمیں پھر ادغام کر کے پڑھنا ہوگا، مرفوعتم مطہرہ، گول تا کو ہم بدل دیں گے ہائے ساکنہ سے اگر وقف کریں گے تو۔ یہاں پر بھی دیکھیے وقف بالابدال ہو رہا ہے، ملا کر کے پڑھیں گے اس طرح، مطہرتم مطہرتم بأیدی سفرہ۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر ہوتا ہے اقلاب، تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، تو ملا کر ہم کیسے پڑھیں گے یہاں، مطہرتم بأیدی سفرہ، تو یہاں پر گولتا کو ہم بدل دیں گے ہائے ساکنہ سے، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ ملا کر اگر پڑھنے لگے تو پھر ہوگا یہاں پر اکفا، اس لیے کہ تنوین کے بعد کاف حروف اکفا میں سے آ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر، سفرتین کرام بررہ، سفرتین کرام بررہ۔ تو یہاں پر دیکھیے وقف اور وصل کرنے کا طریقہ بہت اہم ہے جو کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سے آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد وقف اور وصل کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے قواعد جو ہے وقف کرنے کے اور وصل کرنے کے بدل رہے ہیں۔ تو ہم آیت نمبر 15 کو 16 سے ملا کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم کریں گے اکفا، سفرتین کرام بررہ، وقف کریں گے تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، وقف بالابدال ہوگا یہاں پر، بررہ۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر کرنا ہے اکفا، اس لیے کہ تنوین کے بعد قاف حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر، بررتین قتل الانسان ما اکفرہ، اکفرہ، یہاں پر آپ وقف کریں گے تو دیکھیے انہی 7 چیزوں میں سے یہاں پر پھر الٹا پیش آ گیا ہے، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، اس ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، اکفرہ، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو ہا کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، یہاں پر بھی دیکھیے ہا کو ہم کر دیں گے ساکن، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کھینچیں گے ہا کو ایک الف کے برابر، خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اگر حرف طا پر وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، من نطفہ، اس طرح سے، تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر جو ہے اظہار حلقی ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد خا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، اس لیے کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ہم کر دیں گے ساکن، فقدرہ، ملا کر کیسے پڑھیں گے، فقدرہ ثم السبیل یسرہ، یہاں پر بھی ہم ہا کو کر دیں گے ساکن، یہاں پر ہوگا وقف بالاسکان، ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر ہا کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہاں پر بھی یہاں پر بھی ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو دیکھیے پھر وہی قاعدہ، یعنی ایک الف کے برابر ہا کو کھینچیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، یہاں پر بھی ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا،
انشرح ملا کر کے پڑھیں گے تو کھینچیں گے ہا کو ایک الف کے برابر، انشرح کلا لما یقض ما امرہ، ہا کو ہم بدل دیں، ہا کو ہم کر دیں گے ساکن، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے، ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، دیکھیے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے اور ہا کے اوپر مد ہے، اگر آپ وقف کرنے لگے تو یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا، اس لیے کہ کھڑا زبر اگر کلمے کے آخری حرف پر آ جائے تو اس کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے، تو وقف کریں گے تو اس طرح الی طعامہ، کھینچیں گے نہیں، اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر اب دیکھیے قاعدہ بدل رہا ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے اور دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر ہوتا ہے مد منفصل، اب ہا کو ہم کھینچیں گے 2 سے 2.5 الف کے برابر، کیسے؟ طعامہ انا صببنا الماء صبا، یہاں پر کھینچیں گے ہم مد منفصل کریں گے یہاں پر۔ اب دیکھیے اگر آپ آیت نمبر 25 پر وقف کرنے لگے تو کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں صبا 2 زبر کو ایک الف سے بدل دینا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وقف بالابدال جو ہوتا ہے وہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں تو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر کلمے کے آخری حرف پر گول تا آ جائے تو وہاں پر گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے، تو یہاں پر ہوگا وقف بالابدال، 2 زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے صبا، اور ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر ہوگا یہاں پر اکفا، اس لیے کہ تنوین کے بعد سا حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر صبا ثم شققنا الارض شقا، یہاں پر بھی قاف کو ہم ایک الف سے بدل دیں گے شقا، اور یہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ دیکھیے حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو یہاں پر ہم جمع کر کے پڑھیں گے شقا، اور ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر کریں گے اکفا، تنوین کے بعد فا حروف اکفا میں سے ہے، شقا فانبتنا، شقا فانبتنا فیہا حبا، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا، 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے حبا، اور ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر ہوگا ادغام، اس لیے کہ تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر حبا وعنبا، حبا وعنبا وقضبا، یہاں پر بھی 2 زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے، ملا اگر وقف کریں گے تو، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، ملا کر کیسے پڑھنا ہے؟ وقضبا وزیتونا ونخلا، وقف کریں گے یہاں پر تو وقف بالابدال ہوگا، لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر وصل کرنے لگے ملانے لگے تو پھر یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے، کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، یہاں پر بھی 2 زبر کو ایک الف سے بدل دینا ہے، اگر وقف کریں گے تو، ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر بھی ادغام ہوگا، کیسے؟ غلبا وفاکہتا وابا، 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے اگر وقف کریں گے تو،
اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو یہاں پر بھی دیکھیے ادغام ہوگا تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ وَأَبَّمْ وَأَبَّمْ، با کو میم میں ملائیں گے، وَأَبَّمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہاں پر آپ وقف کرنے لگے تو یہاں پر وقف بالسکون ہوگا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وقف بالسکون کے اندر اگر کلمے کے آخری حرف پر پہلے سے جزم ہو تو سیم ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسا لکھا ہوا ہوگا۔ ملا کر بھی ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا، لیکن ایک قاعدہ یہاں پر پایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔ اس کم کے اندر ہم گنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، صاف صاف کر کے پڑھیں گے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَ صَاخَّةُ، یہاں پر آپ وقف کرنے لگے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، گول تا کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ صاخہ، دیکھیے یہاں پر مد لازم پائے جانے کی وجہ سے اس صاد کو ہم کھینچیں گے 3 الف کے برابر۔ مد لازم کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو شارٹ ویڈیو کے اندر بتا دیا اور دیگر ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا، لیکن یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانے کا طریقہ۔ ملا کر کس طرح پڑھنا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، تو ملا کر پڑھنا یہاں پر بالکل آسان ہے، لیکن اب یہاں پر آیت نمبر 24 پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے؟ من اخیہ، اس ہا کو ہم کر دیں گے ساکن، یہاں پر ہوگا وقف بالاسکان، لیکن یہاں پر مدہ عارض بھی پایا جا رہا ہے اس لیے ہم خا کو کھینچ رہے ہیں۔ اخیہ، مد عارض کب ہوتا ہے؟ جب حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مد عارض۔ تو مد عارض کو 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، من اخیہ، اور ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے، من اخیہ و امہ و ابیہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض پایا جا رہا ہے جیسے یہاں پایا جا رہا تھا۔ ملا کر کے پڑھیں گے اس طرح، وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا اور مد عارض پائے جانے کی وجہ سے 1 2 3 الف کے برابر نون کو کھینچا جائے گا۔ ملا کر پڑھنا ہے تو اس طرح، وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض پایا جا رہا ہے۔ وجوہ، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ یغنیہ وجوہ، یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ، وقف کریں گے تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کریں گے آپ اخفا، تنوین کے بعد حرف ضاد حروف اخفا میں سے ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، مسفرۃ، اس طرح سے، مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اگر وقف کریں گے تو، لیکن ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پر ادغام ہوگا، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے۔ کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ مستبشرۃ، مستبشرۃ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، یہاں پر وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ ملا کر کے پڑھنا ہے تو پھر ہمیں کرنا ہے اخفا،
تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے۔ غبرۃ ترہقھا قترہ، یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کریں گے ہم اظہار۔ تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر صاف صاف کر کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی بھی۔ کیسے پڑھنا ہے ملا کر؟ قطرۃ اولئک، قطرۃ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، گول تا کو ہم بدل دیں گے ہائے ساکنہ سے۔ تو یہ تھا وقف اور وصل کرنے کا طریقہ۔ تو آپ حضرات نے بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر سیکھا ہوگا، انشاءاللہ آئندہ بھی سیکھیں گے اگر آپ چینل سے جڑے رہے۔ انشاءاللہ بیچ بیچ میں بھی کس طرح سے ہمیں وقف کرنا ہے، اگر حرف طا، قاف، جیم، زا یہ آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بہتر یا غیر بہتر وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن ابھی جو ہے گول آیت پر وقف کرنے کا اور وصل کرنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ آپ تھوڑی سی محنت کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں گروپ اسٹیٹس پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ یہ شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور سیکھنا آپ کے لیے یہ عبادت ہوگا۔ اللہ رب العزت کلام مجید سیکھنے سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی، عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔